شادی کی پہلی رات کو میرا شوہر ضد کرنے لگا کہ بیڈ پر بنا سفید چادر بچھائے وہ پہلی رات نہیں منائے گا۔ اس کو میرے کنوارے پن کا ثبوت چاہیے تھا جو کہ میں پہلے ہی کھو چکی تھی۔ میں نے لاکھ بہانے بنائے لیکن اس نے بیڈ کی چادر بدل کر سفید چادر بچھا دی، اور جیسے ہی ہم سے فارغ ہوئے تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ آج میری شادی ہو رہی تھی۔ میں شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو صاف منع کر دیا تھا کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ میری شادی نہ کرنے کے پیچھے ایک بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی میرا یہ راز سب کے سامنے کھل کر آئے۔ میں نے سامنے اپنی ماں کے سامنے رو رو کر منتیں کی کہ پلیز میری شادی مت کرو، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ کہنے لگی تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، تمہاری شادی کر کے ہم اپنے فرض سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا یہ سوچ کر ہمیں ڈر لگتا ہے۔ شادی ایک ایسا مضبوط بندھن ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزارو گی۔ میری ضد کو دیکھتے ہوئے میری ماں نے میرے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے۔ میں اپنی ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، مجبوری میں ہی صحیح، لیکن میں اس رشتے کے لیے ہاں کر چکی تھی۔ میں دلہن بنی آج اپنے شوہر کے گھر آئی تھی۔ میری نند نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھ پر اس قدر ڈر تھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا ڈر اور بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ کچھ دیر میں میرا شوہر کمرے میں آئے گا، اور یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں ابھی اپنی انہی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے میرا شوہر سلیم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے مجھے لگا میرا اگلا سانس ہی نہیں آئے گا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پتہ نہیں کیوں اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ وہ ابھی تک کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ اس نے زور سے بند کیا اور پھر سے باہر چلا گیا۔ میرا دل تو دروازہ بند پر یوں ہوا تھا جیسے سینے میں تھم جائے گا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میری جیٹھانی بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی چادر تھی۔ کہنے لگی شادی کے ہنگاموں میں بھول ہی گئی تھی، سلیم نے تو 10 منٹ کے اندر اندر مجھے مہمانوں کے سامنے ہی بے عزت کر کے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ اس معاملے میں بڑا ہی وہمی ہے۔ بیڈ کی چادر دیکھ کر اس نے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ فوراً سے دندناتے آیا، کہنے لگا بھابھی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے بیڈ پر شادی کی پہلی رات سفید چادر بچھا دینا، اور اب میں کمرے میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ بیڈ پر چادر نہیں ہے۔ اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ لڑکی کنواری ہے یا پھر نہیں؟ اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر میرے پورے جسم سے پسینہ چھوٹ گیا تھا۔ میری جیٹھانی کمرے سے جا چکی تھی لیکن میرا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سلیم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس بار اس کے چہرے کے تنے ہوئے بھاؤ تھوڑے نارمل تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا۔ میں ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی۔ اس نے میرا چہرہ تھوڑی سے پکڑا اور اوپر کیا۔ میری نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ میرے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تم تو بہت خوبصورت ہو۔ جتنی تمہاری خوبصورتی کی باتیں میں نے اپنی بھابھی سے سنی تھی وہ سبھی تمہارے سامنے کم ہے۔ بھابھی نے تمہاری خوبصورتی کی بہت تعریفیں کی تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے جتنی بھی تعریفیں کی ہوں وہ کم تھی۔ تم تو ان تعریفوں سے کئی زیادہ گنا خوبصورت ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ڈبی نکالی تھی جس میں شاید منہ دکھائی کا کوئی تحفہ تھا۔ میرا دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے ایک چین نکالی اور میرے گلے میں پہنانے لگا۔ چین کو پہناتے ہوئے سلیم کی انگلیاں میری گردن پر شرارت کرنے لگیں تو میری جان پر بن آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی بے چینیاں بڑھنے لگی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں چھانے والا خمار میری جان نکال رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب ہونے لگا تھا لیکن میں ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ میری اس حرکت پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا رابعہ شادی ہوئی ہے ہم دونوں کی، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سلیم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جو کہ بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ شاید آہستہ آہستہ وہ مجھے بھروسے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ سلیم پھر سے مجھے سمجھانے لگا کہ دیکھو یہ ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جائز ہے۔ لڑکیاں ایسے موقع پر اکثر گھبرا جاتی ہیں لیکن میرا یقین کرو مجھ سے تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، شوہر ہوں تمہارا۔ شاید میرے کانپنے اور گھبرانے پر وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میرے کانپنے اور گھبرانے کی وجہ کچھ اور تھی۔ میں اپنے گھر سے رخصت ہونے سے پہلے نیند کی 4 گولیاں کھا کر آئی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ
میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ بس مجھے یہ یاد تھا کہ سلیم مجھے ہلا جلا رہا تھا، کہہ رہا تھا رابعہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد میرا دماغ اندھیرے میں جا چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور میں اپنے ہی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میری جیٹھانی میرے سرہانے بیٹھی تھی اور میری نند بھی میرے بیڈ کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی اور مجھ پر پھونکے مار رہی تھی۔ سلیم کمرے میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو میری جیٹھانی کہنے لگی لیٹی رہو۔ ڈاکٹر بھی کمرے میں موجود تھی۔ اس وقت مجھے ہوش میں آتے دیکھا تو کہنے لگی جیسے ہی ڈرپ ختم ہو سلیم سے کہیے گا ڈرپ اتار دیں۔ پھر اس نے مجھے کچھ میڈیسن لکھ کر دے دی اور کہنے لگی کہ انہیں استعمال میں لے لینا۔ جلدی ہی ڈاکٹر کمرے سے جا چکی تھی۔ میری جیٹھانی کہنے لگی میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی کمرے سے نکل گئی تھی۔ پیچھے پیچھے میری نند بھی چلی گئی تھی۔ میں نے سلیم کی طرف دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سلیم غصے سے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 6 بجنے والے تھے۔ میں ابھی تک دلہن کے جوڑے میں تھی لیکن اس نے اپنے کپڑے بدل رکھے تھے۔ سلیم پاس آیا اور مجھے غصے سے گھورنے لگا، کہنے لگا یہ کیا تماشا تھا؟ تم نے رات کو نیند کی گولیاں کھائی تھی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نظریں چرانے لگی۔ وہ کہنے لگا رابعہ تم پاگل ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں تھا؟ میں نے کہا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں کیونکہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ تو اس بات کا یہ حال تھا کہ تم نے پوری رات ہم سب کو پریشان کر دیا۔ کوئی بھی لڑکی اپنی شادی کی رات نیند کی گولیاں کھا کر نہیں آتی۔ ہر لڑکی کی ہی شادی ہوتی ہے اور شادی کی رات کچھ نہ کچھ گھبراہٹ ہوتی ہی ہے کیونکہ وہ ایک نئے رشتے میں بندھنے جاتی ہے۔ شوہر سے اس کا تعلق کافی گہرا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی لڑکی نیند کی گولی نہیں کھاتی۔ میری ڈرپ ختم ہو چکی تھی۔ سلیم مجھے پیار سے سمجھانے لگا، کہنے لگا آج کی رات کے لیے میں نے بہت سا خواب اپنی آنکھوں میں سجایا تھا لیکن مجھے لگتا ہے تمہیں کچھ وقت دے دینا چاہیے تاکہ تم دماغی طور پر اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ رات والی حرکت میں دوبارہ نہیں چاہتا۔ یہ سن کر میں کچھ دیر کے لیے ریلیکس ہو گئی تھی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب نہ آئے کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی لیکن یہ کب تک ممکن تھا؟ وہ مجھے کتنا ہی وقت دے سکتا تھا؟ کم سے کم 4 دن یا ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ دے سکتا تھا۔ اس کے آنکھوں کی بے چینیاں دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیسے انسان کے مچلتے جذباتوں کو روک سکتی ہوں۔ وہ میرے چہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا اور میں بدحواس سی تھی۔ نہ میرے دل میں کوئی امنگ تھی نہ ہی یہ شادی میری مرضی سے ہوئی تھی۔ یہ ایک زبردستی کا بندھن تھا۔ خیر میرا سارا ڈر اس بیڈ شیٹ کو لے کر تھا جو میرے لیے موت کا پیغام لے کر آئی تھی۔ اگر رات کو میں نے نیند کی میڈیسن نہ کھائی ہوتی تو؟ سلیم کہنے لگا کتنی خوبصورت اور معصوم ہو، تمہیں دیکھ کر میرا دل مجھے بے ایمانی کرنے پر اکسانے لگتا ہے لیکن خیر تمہارا خیال تو رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر وہ حال سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میری جیٹھانی میرے لیے دودھ کا گلاس لے آئی۔ مجھے دودھ پلا کر انہوں نے مجھے سونے کے لیے کہہ دیا۔ میں دوبارہ سے لیٹ گئی اور سو گئی۔ میرے سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میری ایک ننند تھی، میرے جیٹھ اور جیٹھانی تھے، وہ بھی اپنے الگ گھر میں تھے، ابھی صرف شادی کے لیے اس گھر میں آئے ہوئے تھے۔ میری جیٹھانی اور میری ننند کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ سلیم نے 2-3 دن سے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس مجھے اپنے رشتے کے بارے میں بتاتا رہتا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان 3 دنوں میں میں یہ جان چکی تھی کہ وہ کبھی بھی استعمال کی ہوئی چیز استعمال میں نہیں لاتے۔ وہ کہتا ہے مجھے نفرت ہے ایسی چیزوں سے جو کسی اور کے استعمال کی گئی ہوں۔ سلیم کے گلاس میں نے پانی پی لیا لیکن میں نے دیکھا کہ سلیم نے دوسرا گلاس اٹھایا اور اس میں پانی پیا، یہاں تک کہ ایک بار تو میں نے ان کا تولیہ استعمال کر لیا تو وہ مجھ پر ہی غصہ ہونے لگے، کہنے لگے کہ کوئی میری چیزوں کو استعمال کرے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ مجھے استعمال کی ہوئی چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، پلیز میری چیزوں کو استعمال مت کیا کرو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میرا دل تھا جیسے تھم رہا تھا کیونکہ جس حقیقت کو میں اپنے ساتھ لائی تھی وہ اتنی بھیانک تھی کہ کوئی بھی مرد اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا اور سلیم کی عادت جس طرح کی تھی میرا دل اس وقت یہی سوچ کر کانپنے لگتا تھا کہ جب وہ مجھ سے دوبارہ اپنے رشتے کے حق کو وصول کرے گا تو اس وقت میں کیا کروں گی، اس وقت میں کیسے اپنا بچاؤ کروں گی، یہی سوچ کر میرا دل دہلنے لگتا تھا۔ میری شادی کو 10 دن گزر گئے تو میں نے گھر کا کام بھی کرنا شروع کر دیا تھا، کھانا بھی بنانے لگی تھی۔ اب تو میری جیٹھانی بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ شام کو جب سلیم اپنے آفس سے واپس آیا تو کھانے کے بیچ میں مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں
میں کچن میں جا کر برتن دھونے لگی وہ میرے پیچھے ہی آ گیا، کہنے لگا بہت ظالم ہو، اتنے دن گزر گئے ہیں ہماری شادی کو لیکن تمہیں میرا بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ وہ میرے پاس آ گیا، میرے ہاتھ میں پکڑے برتن اس نے سنک میں رکھ دیے اور کہا چھوڑو یہ سب اور میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے کمرے تک لے جانے لگا، کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگا دی اور میں یوں تھی جیسے تھر تھر کانپنے لگی تھی، میری دھڑکن ہی بری طرح سے چل رہی تھی، مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، میری حالت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی تھی۔ میرے ڈر کو دیکھ کر اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگا آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں کرتی جیسا تم کر رہی ہو، ویسے تو تم ٹھیک ٹھاک رہتی ہو، بھابھی کے سامنے بھی اچھی بھلی باتیں کرتی تھی، گھر کے کام بھی کر رہی ہو، سب کچھ کر رہی ہو، لیکن جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم بری طرح سے کانپ جاتی ہو، ایسا کب تک چل سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا میں کس لیے ہوں، تمہارا سارا ڈر ختم کر دوں گا، تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے پر آئی لٹ اپنی انگلیوں سے پیچھے کی تھی، پھر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو چھونے لگا۔ اس بار اس نے میرا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر روکا تھا، لیکن کہنے لگا آج نہیں، آج تو مجھے نہیں روکو گی، آج اگر مجھے زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بہت تڑپا لیا تم نے مجھے، تمہارے ڈر کو میں اپنی محبت سے دور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بال کھول دیے اور میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے آنسو بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روکا تھا۔ میں نے کہا سلیم پلیز مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیں۔ کہنے لگا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کی شرارتیں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اس کی گرم گرم سانسیں میری گردن پر پڑنے لگی تھیں اور ایک دم ہی میں نے اسے خود سے پیچھے کیا تھا۔ میں نے کہا سلیم مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا اچھا کیا ہو جائے گا، تم بے ہوش ہو جاؤ گی، ٹھیک ہے ہو جاؤ بے ہوش، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جس کا حق رکھتا ہوں۔ میں رونے لگی، اسے اپنے آپ سے دور کرنے لگی، میری حالت اور بھی زیادہ بگڑنے لگی تھی لیکن وہ مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ میرے بے حد قریب ہو چکا تھا، مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا، میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا، لیکن ایک دم ہی جیسے اسے سب کچھ یاد آیا وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ سفید چادر تو بچھانا بھول ہی گیا تھا، یہی چادر میرے لیے موت کا اشارہ تھی۔ اس سے پہلے وہ میرے پاس سے جاتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا چیز ہو تم، تمہیں میرے پاس آنے سے بھی ڈر لگتا ہے، میرے دور جانے سے بھی ڈر لگتا ہے، ابھی ایک منٹ رکو میں ابھی آتا ہوں، ایک بار سفید چادر لے آؤں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے بازو سے جدا کیا اور کھڑا ہو گیا، الماری میں سفید چادر ڈھونڈنے لگا لیکن وہ چادر تو میں پہلے ہی چھپا چکی تھی۔ کافی دیر تک وہ سفید چادر کو ڈھونڈتا رہا لیکن جب نہیں ملی تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور الماری بند کر دی، واپس آ کر لیٹ گیا، کہنے لگا سفید چادر نے تو آج تمہاری جان بچا لی ہے، پتہ نہیں بھابھی نے وہ چادر کہاں رکھ دی ہے، پتہ نہیں بھابھی نے وہ چادر کہاں رکھ دی ہے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی، پھر کہنے لگا رابعہ تم میری عادت کو اتنے دنوں میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوگی، مجھے یہ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن پھر بھی جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے احتیاط ضروری ہے، میں نہیں چاہتا مجھے ایسی لڑکی ملے جو پہلے سے ہی اپنی عزت گنوا کر آئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سائیڈ کا لیمپ آف کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن میری نیند تو جیسے میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں سو جاؤں لیکن مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ اب مجھ سے کہنے لگا کہ اس کا ایک دوست ہے جو باہر کے ملک گیا ہے، ابھی واپس آیا ہے اور اسے پتہ چلا کہ میری شادی ہو گئی ہے، اس لیے کہنے لگا کہ اپنی شادی کی پارٹی دو۔ یہ کہہ کر سلیم مسکرانے لگا، کہنے لگا میں نے اسے چائے پر بلایا ہے، تم چائے کا اچھا خاصا انتظام کر لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے چائے کا اچھا خاصا انتظام کیا تھا، شام تک سلیم کا دوست بھی آ گیا تھا، میں نے کچن میں سب کچھ تیار کر رکھا تھا۔ سلیم کچن میں آیا، چائے لے کر اپنے دوست کے سامنے رکھ دی، لیکن پھر مجھے بھی بلانے لگا، کہنے لگا میرا دوست تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں کیوں کسی اجنبی سے ملوں، وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ میرا دوست ہے اور بہت ہی اچھا دوست ہے، اس لیے
لیے تمہیں اسے اجنبی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی اچھا شریف لڑکا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈرائنگ روم لے جانے لگا، لیکن ڈرائنگ روم میں جانے سے پہلے ہی اس کے دوست پر میری نظر پڑ گئی تھی اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ایسا لگا جیسے زمین آسمان میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ میں وہیں کی وہیں بیٹھ گئی۔ سلیم کہنے لگا، رابعہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ چلو میرے دوست سے ایک ہی ملاقات کر لو، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، سلیم پتہ نہیں کیوں میرا سر درد کر رہا ہے، میں کچھ دیر اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے سلیم نے مجھے کچھ اور نہیں کہا اور خود ہی اپنے دوست کے پاس چلا گیا اور میں کمرے میں چلی آئی۔ میرے ڈر کی اصلی وجہ وہی تو انسان تھا جو ابھی سلیم کا دوست بنا ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ میں اٹھ کر رونے لگی۔ یہی کڑوی حقیقت تھی جسے میں بھول جانا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقاص سے میری پہلی ملاقات ایک اسٹور پر ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے ہی نیو ایئر کا کارڈ لینا تھا اور اتفاق ایسا تھا کہ وہ کارڈ بس ایک ہی تھا جس پر ہماری بحث ہوئی تھی۔ خیر اس نے وہ کارڈ دے دیا تھا، لیکن اس کارڈ پر اس نے اپنا نام اور نمبر بھی لکھ دیا تھا۔ جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو اس کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ کافی خوبصورت نوجوان تھا، لیکن خیر مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا کیونکہ اب وہ کارڈ میرے کسی بھی کام کا نہیں تھا۔ میں وہ کارڈ اپنی فرینڈ کو نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے غصے میں اس نمبر کو ڈائل کیا اور اسے ڈانٹنے لگی کہ تم نے اپنا نمبر اس پر کیوں لکھ دیا؟ اب یہ میرے کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ خیر یہیں سے ہی ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک چلا گیا تھا۔ مجھے وقاص سے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ پہلے تو ہمارے بیچ باتیں ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری تعریفیں کرنے لگا کہ پہلی نظر میں ہی تم مجھے بہت اچھی لگی تھی اور جان بوجھ کر میں نے تم سے بحث شروع کی تھی۔ مجھے اس کارڈ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں چاہتا تو دوسرا کارڈ بھی لے سکتا تھا۔ مجھے دلچسپی تو تم میں تھی، اس لیے میں نے اپنا نمبر لکھ کر دے دیا تھا۔ پہلے تو میرا ارادہ اس سے صرف دوستی کرنے کا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دوستی کب محبت میں بدل جائے گی اور وہ مجھے بہت پیارا ہو جائے گا۔ 6 مہینے میں ہی ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے بیچ اب کسی بھی بات کا کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، وہ باتیں بھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ شیطان جب انسان پر حاوی ہونے لگتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں بہکنے لگی تھی، اپنی راہ سے بھٹکنے لگی تھی۔ شاید یہ عمر ہی کچھ ایسی جذباتی عمر تھی۔ اس وقت میں انٹر کلاس میں تھی اور میری عمر اس وقت 19 سال تھی۔ یہ ایسی نازک عمر ہوتی ہے کہ لڑکیاں بہت جلدی اپنی راہ سے بھٹک جاتی ہیں۔ اس نے ایک بار مجھے ملنے کے لیے اس نے باہر بلایا تھا۔ میرا اپنا خود یہ حال تھا کہ اب تو باتوں سے من نہیں بھرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک ملاقات کر لینی چاہیے اور میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے جذبات ابھرنے لگے تھے، بے قابو ہونے لگے تھے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا اور ایک بار وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو اس دن کالج کے لیے نکلی تھی، لیکن اصل مقصد تو وقاص سے ملاقات کرنا تھی۔ پہلی ملاقات میں ہم کیفے میں ملے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارا من نہیں بھرتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے اور بھی قریب ہونا چاہتے تھے۔ میں اس بار وقاص سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنا رشتہ بھیج دے۔ حالانکہ چاہت تو اس کی بھی یہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے گیا۔ حالانکہ اکیلے فلیٹ میں مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن میری گھبراہٹ کم ہونے لگی تھی۔ وقاص مجھے بتانے لگا کہ میں اپنے بڑے بھائی کے پاس دبئی جا رہا ہوں۔ 2 سال بعد واپس لوٹوں گا اور پھر تمہارا رشتہ مانگ لوں گا۔ 2 سال میں اچھا بھلا سیٹل ہو جاؤں گا تو تمہارے گھر والے رشتے پر اعتراض نہیں کریں گے۔ وقاص کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وقاص میں 2 سال کیسے گزاروں گی تمہارے بغیر؟ میں تو مر جاؤں گی۔ آنکھیں تو اس کی بھی نم تھیں۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میں روتے روتے اس کے قریب ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور رونے لگی تھی۔ ہم دونوں کا یہ پہلا ملن تھا۔ وقاص کی زندگی میں بھی مجھ سے پہلے کوئی لڑکی اتنے قریب نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی لڑکا آیا تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا، کہنے لگا تم پریشان مت ہو، ابھی میرے پاس نوکری نہیں ہے اور تمہارے ماں باپ بھی بنا نوکری کے مجھے تمہارا رشتہ نہیں دیں گے۔ میں اس کے ساتھ لگ کر روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کب وقاص پر خماری سی چلنے لگی تھی اور وہ مجھے آہستہ آہستہ اپنی باہوں میں بھرتا چلا گیا۔
گیا تھا۔ کہنے لگا میں بھی تمہارے بغیر کیسے رہوں گا، مجھے یہ یادگار ملاقات دے دو تاکہ میں وہاں پر جب بھی اداس ہوں تو تمہیں یاد کر لیا کروں، ان حسین پلوں کو یاد کر کے دل کو سکون پہنچا لیا کروں۔ یہ سن کر میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی اور وقاص سے پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے انکار کیا لیکن اس کی محبت کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ میں اسے زیادہ منع نہیں کر پائی۔ آہستہ آہستہ ہم بے حد قریب ہوتے چلے گئے اور مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہوا وہ ملاقات میری زندگی بھر کا روگ بن چکی تھی۔ جب جذباتوں کا طوفان ٹھنڈا ہوا تو میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی، میں بس روئے جا رہی تھی۔ وہ شرٹ پہنتے ہوئے کہنے لگا میں تم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا وقاص مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر دیر ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ کہنے لگا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ابھی تم صرف انٹر میں ہو، جب تک تمہاری پڑھائی پوری ہوگی میں واپس آ جاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا، بس تم شادی مت کرنا اور میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ پہلے تو وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا لیکن پھر اس کی کال آنا بند ہو گئی، اس کا فون بھی بند جانے لگا۔ بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے کوئی بھی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ 4 سال تک میں نے اس کا انتظار کیا تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ میں 23 سال کی ہو چکی تھی اور میرے رشتے آنے لگے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کو کبھی کوئی بہانہ کرتی اور کبھی کوئی بہانہ کرتی، لیکن سلیم کے رشتے میں ایسی کوئی کمی نہیں تھی کہ میں انکار کر سکتی۔ وہ خوبصورت تھا، ہینڈسم لڑکا تھا، اس میں کوئی بھی کمی نہیں تھی، پھر میں کیسے انکار کرتی؟ میرے ماں باپ نے میری اس سے شادی کر دی اور میں اس کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی، لیکن جیسے ہی شادی کی پہلی رات سفید چادر بچھائی گئی میں عجیب گھبراہٹ میں گر گئی تھی، کیونکہ وہ جان جاتا کہ میں پاک نہیں ہوں۔ اور اب تو وقاص سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ جب 4 سال میں نہیں آیا تو اب کیوں میری زندگی برباد کرنے آ گیا تھا؟ میں تو پہلے سے ہی بڑی مشکل میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے بنا سفید چادر کے اپنانے کے تیار نہیں تھا، اسے میری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے تھا جو میں کھو چکی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی، سلیم کمرے میں آیا تو مجھے روتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہے۔ کہنے لگا چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میں نے منع کر دیا، کہا میں دوائی کھا لوں گی اور کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا وقاص میرا بہت گہرا دوست ہے، میں چاہتا تھا تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ پھر سلیم کہنے لگا جانتی ہو رابعہ، میرے دوست کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا اسے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے دیا۔ وہ تو اس لڑکی کی خاطر پردیس بھی چلا گیا تھا تاکہ خود کو سیٹل کر سکے اور اس لڑکی سے شادی کر سکے، لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ جہاں گیا تھا وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں اس کی ایک ٹانگ بھی خراب ہو گئی۔ وہ اب بھی اسٹک کے سہارے چلتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا موبائل بھی کسی نے اٹھا لیا تھا اور اسے واپس نہیں ملا، اس لیے اس لڑکی سے دوبارہ بات نہیں کر پایا۔ جس کمپنی میں اسے نوکری ملی تھی انہوں نے ہی اس کا علاج کروایا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا تو پھر سے وہ نوکری جوائن کر سکے گا اور 4 سال تک واپس پاکستان نہیں جا سکتا تھا۔ اس لڑکی سے وہ چاہ کر بھی کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کا فون نمبر اسی فون میں تھا جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہیں موقع پر کسی نے اٹھا لیا تھا۔ جب واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اس کا انتظار تک نہیں کیا، بس یہی بتانے کے لیے آیا تھا۔ پھر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں شادی کے بعد سفید چادر کیوں بچھانا چاہتا تھا؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لڑکی نے محبت میں وقاص کے ساتھ ساری حدیں پار کر دی تھی اور پھر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر کے خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہے، اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ایسی بہت سی لڑکیوں کے بارے میں نے سن رکھا ہے جو شادی سے پہلے عیاشیاں کرتی ہیں اور ان کے شوہر کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ زندگی گزارنے والی لڑکی پاک ہے یا پھر اپنی عزت پہلے ہی گنوا چکی ہے۔ اب میں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، میں سلیم کے پاس آئی اور میں رونے لگی۔ سلیم نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا سلیم مجھے معاف کر دو، میں نے بہت گناہ کیا ہے، میں اب تم سے اور زیادہ جھوٹ بول کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے لائق نہیں ہوں، میں نے وقاص سے محبت کی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں یہ گناہ کر بیٹھی تھی۔ میں نے 4 سال تک اس کا انتظار کیا، مجھے لگا اس نے بے وفائی کی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ
حادثہ ہو گیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے یہی ڈر لگتا تھا کہ تم جان جاؤ گے تو تم مجھے نہیں رکھو گے اور طلاق دے دو گے، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے پاس آؤ۔ میں تمہیں سچ بتانا چاہتی تھی لیکن تمہاری عادت کو دیکھ کر میں ڈر جاتی تھی۔ تم استعمال کی ہوئی چیز کو دوبارہ استعمال نہیں کرتے، پھر مجھے کیسے اپنا سکتے تھے؟ لیکن آج میں نے تم سے اتنی ساری باتیں کہہ دی ہیں، چاہو تو مجھے معاف کر دو، چاہو تو مجھے سزا دے دو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھی۔ کہنے لگا یہ کیسی محبت تھی تمہاری جس میں تم نے اپنی عزت گنوا دی؟ پھر کہنے لگا محبت اور عزت ایک ساتھ عورت کو صرف اس کا شوہر دے سکتا ہے، غیر مرد نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنے دوست وقاص کی یہ بات بری لگی تھی کہ اس نے محبت میں ایک لڑکی کی عزت مانگ لی تھی، اور ہمیشہ میں اس کو اس بات پر برا بھلا کہتا رہتا تھا کیونکہ یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تم میری محبت بن گئی تھی، شادی ہوتے ہی تمہاری محبت خود بخود میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں میں مانتا ہوں مجھے استعمال کی ہوئی چیزیں پسند نہیں، لیکن تم کوئی چیز تو نہیں بلکہ میری بیوی ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس انسان کے بدن کو چھپا کر رکھتے ہیں، ان کی کمیوں کو اور عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں تمہارا یہ عیب بھی چھپا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما، میں تو پتھر کی بن گئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سلیم کا دل اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ بس ایک منٹ لگا تھا، میرے دل میں اس کی محبت وقاص سے بھی کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ وہ چاہے جانے کے قابل تھا، وہ مجھے معاف کر چکا تھا، اس نے وقاص سے دوستی ختم کر دی تھی۔ وہ چاہے جانے کے قابل تھا، وہ مجھے معاف کر چکا تھا، اس نے وقاص سے دوستی ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد وقاص کبھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا، نہ ہی سلیم نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا۔ میری شادی کو آج 6 سال ہو چکے ہیں، ہمارے پاس ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے۔ سلیم نے کبھی مجھے میرے ماضی کے حوالے سے طعنہ نہیں دیا، اور میرا تو یہ حال ہے کہ میں سلیم کی دیوانی ہو چکی ہوں۔ اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے لیے حکم کا ستانہ رکھتا ہے۔ اصل محبت وہی ہے جو اپنے شوہر سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ دوسری محبتوں کی طرح محبت کے بدلے عزت نہیں مانگتا۔ خدا کے لیے اپنے شوہر سے محبت کریں، نہ کہ غیر مرد کے 4 محبت کی بھری باتیں سن کر اپنی عزت کو داؤ پر لگائیں۔ دوستو ہماری کہانی کیسی لگی ضرور بتائیں، کہانی کو لے کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔